کہتے ہیں اسلامی جمہوری ریاست پاکستان، یا تو اس کے نام سے اسلامی نکال دیں، کہیں قتل کر رہی ہے عورت، کہیں سر کاٹ رہی ہے عورت، کہیں وہ گاڑی لے کے ماڈل ٹاؤن میں جا کے دروازے ٹھوک رہی ہے اور کہہ رہی ہے بچے مار دیے اب آ جاؤ۔ پچھلے 76 سالوں میں بتایا تھا کہ 4 حقوق خلاص کے جو ہیں ان میں 3 ماں کے ہیں۔ وہ جو صحابی چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میرے حسن اخلاص کا سب سے بڑا کون ہے حقدار، تو کہا تھا ماں۔ وہ تو 3 دفعہ پوچھا، وہ تو صحابی کا شکریہ ادا کریں جس نے 4تھی دفعہ پوچھ لیا اور باپ کا نام آ گیا، ورنہ باپ تو فارغ ہی تھا نا۔ پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے، ہم اس لیے ماں کی بڑی عزت کرتے رہے۔ اب یہاں پہ سینیریو یہ ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں ہے، ماں کہہ رہی ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں، ایک شادی شدہ زندگی گزار چکی ہے، دوسری شادی شدہ میں وہ جا چکی ہے جس کو عدالت نے، یہ سارا کا سارا جو سینیریو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوری ریاست پاکستان، یا تو اس کے نام سے اسلامی نکال دیں یا کوئی وجہ بتائیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ کہیں قتل کر رہی ہے عورت، کہیں سر کاٹ رہی ہے عورت، کہیں وہ گاڑی لے کے ماڈل ٹاؤن میں جا کے دروازے ٹھوک رہی ہے اور کہہ رہی ہے بچے مار دیے اب آ جاؤ۔ یہ ہم انسیڈنسز کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ ایک اوپینین یہ آ سکتا ہے کہ آپ نے 25 کروڑ میں سے چند واقعات نکال لیے۔ بھائی 25 کروڑ میں سے اب کتنے کروڑ واقعات ہوں گے تو آپ کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ آن ہوگی؟ اس معاشرے کو تشکیل کون دے رہا ہے سمینہ آپا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ذرا میری بات تحمل سے سنیے گا جی اور تھوڑا سا مجھے بات کرنے کا موقع بھی دیجیے گا۔ آپ نے بہت سارے سوال آپ نے ایک وقت میں اکٹھے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کا صلہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کے اگلے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ 80 سال کا پاکستان ہو گیا، لیکن آج بھی ہم کی کون سے قانون اور کون سی عدالتیں اور کون سے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے اس کا مقام رکھا، اور ماں کی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کو بیٹی اور بیوی کی حیثیت بھی دی، اس کو معاشرے میں ایک مقام دیا۔ وہ جاہلیت میں اس کو جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے ہم عورتوں کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا، اور آج کی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلیسنگ کوئی نہیں کہ جو حقوق آج کی عورت در در پھر کر مانگ رہی ہے، وہ حقوق ہمیں اسلام نے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے۔ اب آ جائیں اس کیس کی طرف، تو میرے بہت ہی محترم بھائی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو چلا دی گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک روتی بلکتی بچیوں کی ویڈیو چلا دی گئی، اور اس کے پیچھے ہم یہ بیٹھ کر یہاں پر اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اصل جو حقائق ہیں وہ ابھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک ماں اگر اپنے 8 بیٹیوں کا انکار کر رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اس کے حالات ہیں، سمینہ آپا آپ کی بات 1000% درست ہے کہ اس کے پیچھے کے سرکمسٹانسز ہیں۔ میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ پنکی جب پکڑی جاتی ہے تو آئی جی کراچی کو آنا پڑتا ہے کہنے کے لیے کہ خاتون ہے، اس کے اوپر آپ ٹرولنگ نہ کریں۔ اس بچے مروا دیے اس ملک کے، لیکن خاتون ہے ٹرولنگ نہ کریں، میڈیا ختم ہو گیا۔ وہ خاتون جو صبح صبح سمندر اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی خودکشی کرنے کے لیے اور بیٹی ڈوب گئی تھی، اس کے بعد مارننگ شوز میں یہ بات ہوتی رہی کہ اس عورت کے سٹریسز کا کوئی اندازہ لگائے۔ بھائی وہ جو بیٹی ڈوبی ہے وہ بھی عورت تھی۔ کون سا پس منظر ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے، جو ہم نے دیکھنا ہے سمینہ آپا؟ وہ آئی جی یہ بات بھول گیا، وہ پھر آپ یہ کہیں گے
میں تو انسانیت کے نام پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں، لیکن پھر مجھے مجبور کیا آپ نے کہ میں یہ والی بات کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا تھا، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، اور کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو ذرا درگزر کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، سفارش کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ اس کے بھی کاٹے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اسلام کے ان بنیادی اصولوں پر اگر نہیں چلیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اگر جرم کوئی بھی عورت کرتی ہے، کوئی مرد کرتا ہے تو وہ آپ برابر کے ہے۔ کانسٹیٹیوشن اس لیے کے ہمیں پہلے اس- صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث جو ہے وہ ڈومیننٹ ہیں اس کے قانون کے اوپر، اور کتنا اسلام چاہیے؟ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آپ پہ موجود ہے، آپ کے پاس سپیریئر کورٹ اسلام کا موجود ہے۔ کہاں لگانا ہے آپ نے اسلام کو؟ کیسے تربیت کرے گا اسلام؟ اور لیکن صرف موجود ہونے سے نہیں ہے نا، موجود ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ جب ہم تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو خالی تعلیم نہیں کہتے، اس کے ساتھ تربیت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ مدرسے بھی خاتون موجود جو ہے، ہیں۔ یہ کسی بھٹا اس کے اوپر کام کرتی ہے، آپ جا کر دیکھیں وہاں پر بھٹا مزدور خواتین کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا حال ہوتا اور ہے؟ اگر اس نے 8 بیٹیاں پیدا کی ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو میری آپ اس پہ مجھے بڑی بتائیں ریسرچ وہاں ہے پہ سمینا پا، میرا اس پہ بڑا کام ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنے بھٹے والی کے عورت مزدوروں ساتھ- کے اوپر میں نے بڑے بڑے رپورٹیں لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ بتائیں کیا ہوتا ہے، اچھا۔ کیا ظلم ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ وہ این جی اوز ہیں جو پیسے دے رہی ہیں، آپ کے وہ سارے لوگوں نے لاکھوں روپیہ ادھار لیا ہوا ہے شادیوں کے لیے۔ جب آپ ادھار لے لیں تو آپ نے ادھار چکانا ہے بھائی، آپ کے وقت ادھار تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ جب ادھار لے لیں تو دینا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ این جی او کو لے آتے ہیں بیچ میں اور کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے بھٹے کے اوپر۔ تو بھائی وہ ادھار نہیں لینا تھا نا۔ سمینا آپ کی آواز چلی گئی۔